الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ خانوال کا سالانہ روحانی اصلاحی تربیت نقشبندی اجتماع ہے. موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. میرا شکر ادا کر، ناشکری مت کر. اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے تو مجھے فرش پہ یاد کرے گا، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا. تو تنہائی میں یاد کرے گا، میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا. تو مجلس میں یاد کرے گا، میں فرشتوں کے مجالس میں تجھے یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. تو زمین کے اوپر یاد کرے گا تو میں زمین کے نیچے تجھے یاد کروں گا. جو دنیا میں صبح شام اللہ کی بولی بولتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو زیر زمین جب یہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو اس کے لیے قبر کی روشنی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. فرمائے میرے بندے تو زمین کے اوپر یاد کرے گا، میں زمین کے نیچے تجھے یاد رکھوں گا. تو دنیا کے گھر میں یاد کرے گا، میں آخرت کا گھر قبر میں تجھے یاد کروں گا. دنیا کے گھر میں ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہے، بچے ہیں. فرمایا اگر دنیا کے گھر میں تو ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، کل کو قبر میں اتر گیا تو میں تیرا خیال رکھوں گا. لیکن آج جو ہمارا آپ کی صورتحال ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو چکا. میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بیٹی کا باپ آیا میرے پاس، رو رہا تھا. جی میرا داماد میری جائیداد ہے، میری مرضی جو بھی کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی جائیداد نہیں، بیوی اپنے حقوق رکھتی ہے. جی بیوی کا یہ معاملہ تو ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں اب تفصیلاً اس پہ بات کر نہیں سکتا. تو ماں باپ کا مقام کیا ہے، بیوی بچوں کا مقام کیا ہے، کسی اور موقع اب تم. ماں کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم، وہاں تو آپ اف بیٹے یا بیٹی کو بری لگ گئی، وہ تو یہ مقام رکھتے ہیں. آج آپ اولاد سے بات کر کے دیکھو، فوراً ان کے پیشانی پہ وٹ پڑ جائیں گے. آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سین میں چارپے میں تشریف فرمائے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ. محبوب باہر سے تشریف لائے، آپ نے بلند آواز سے سلام ڈالا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلی سنت معلوم ہے، خاوند جب بھی باہر سے گھر میں آئے بلند آواز سے سلام ڈالے، بیوی سامنے نہیں تھا. آگے بڑھ کے فرمائے حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. عائشہ کو آپ پنکی کہتے تھے، کتنی محبت دی ہوگی. یا پھر نام کو شارٹ کر کے یا عائش.
عائش کہہ کے پکارتے تھے. آج کے خاوند کو بھی چاہیے گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے, اس سے آواز دے. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی, محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک جگہ یہ بات کی تو بعد میں ایک ساتھ ملا, حضرت جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے, ہماری تو اولاد جوان ہو گئی, ابھی تک تو گھر والوں کا نام لے کے آواز دیتے تھے, اب اگر کوئی اور نام سے پکاروں گا سب سے پہلے مجھے وہ کہے گی دوسری کہاں سے آ گئی, میں کیا کروں. اگلی بات اس نے کہی کہ میرے صفائی بھی نہیں قبول کرے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نبی کی سنت گھر میں زندہ کرنا چاہتے ہو, بہت آسان طریقہ. آپ گھر والوں کے نام سے آواز دیتے تھے, اب نئے نام سے آواز دینا مشکل لگ رہا ہے, آپ اسی نام سے پکاریں, بس اس کے نام کے ساتھ آخر میں صرف ایک چھوٹا سا لفظ جی لگا دیں. لفظ چھوٹا ہے, کام بڑا مشکل ہے. مثال کے طور گھر والوں کا نام ہے فاطمہ, آپ فاطمہ فاطمہ کہتے تھے, اب آپ کہیں فاطمہ جی. ہر پکار پہ گھر والوں کا 2 کلو خون بڑھ جائے گا. میرے نبی کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا, اس پرفتن دور میں میرا ایک امتی میرے سنت کو کتنے پیار سے ادا کر رہا ہے. فرمایا ہوں میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. یہ نہیں کہا پانی پی کے مجھے بھی لا دینا, فرمایا جو پی رہی اس میں سے بچا کے دینا. پانی بچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ پیش کر دیا. محبوب پیغمبر نے دیکھا ہوں میرا نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے, پیالے کو گھمایا, گھما کے اسی جگہ پر ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اس قسم کا معاملہ ہو, لیکن جوائنٹ فیملی کا ہمارے اور آپ کے اس ملک میں سلسلہ ہے اکثر, تو پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ دیکھنے والا کہے گا رن مرید ہے. حقیقت یہ رکاوٹیں ہیں ہمارے معاشرے میں, دین پہ عمل کرنے کے لیے اس قسم کی رکاوٹیں ہیں. دوست کہیں گے, رشتہ دار کہیں گے, عزیز و اقارب کہیں گے رن مرید ہے. ایک بات یاد رکھنا, رن مرید پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ رن مرید اسے کہتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے اپنی قبر خراب کر دے. بیوی کی فرمائشیں ہیں, آپ حلال کمائی سے پورا نہیں کر سک رہے, وہ بضد رہتی ہے, آخر کار آپ مجبور ہو گئے کہ حرام کما کے اس کے فرمائش کو پورا کروں. اس کو رن مرید کہتے ہیں, بیوی کی وجہ سے قبر خراب کر رہا ہے. جو بیوی کو محبت دے, اسے عزت دے, اسے احترام دے, اس کی ضروریات کا خیال رکھے, یہ رن مرید نہیں, یہ اپنے نبی کا مرید ہے. اس نے تو نبی کی طریقوں کو اپنایا ہے. فرمایا اگر گھر میں ایک دوسرے کی راحت و خوشی کا ذریعہ بنو گے تو زمین کے نیچے والے گھر قبر میں تمہارے راحت و خوشی کے اسباب پیدا کر دوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, میرے بندے اگر راحت میں یاد کرے گا تو زحمت میں تجھے یاد کروں گا. راحت و سکون کے لمحات ہیں لیکن رب یاد ہے. اگر زحمت کے شکار ہوگا تو اللہ کہتا ہے میں تجھے یاد رکھوں گا. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, اپنی ذاتی چھت نصیب تھی. ذاتی چھت ہو تو روٹی چٹنی سے بھی کھاؤ تو سکون کی زندگی گزرتی. ذاتی چھت نصیب تھی لیکن فقر و فاقہ کا شکار. ایک دن بھوک کی شدت ہے, کھانے کی قلت ہے, چند نوالے تھے اٹھا کے سامنے رکھے, ابھی منہ کا نوالا بنانے ہی والی تھی, دروازے پہ صدا لگ گئی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. اللہ کی یاد آئی, اس نے وہ اپنے منہ کے نوالے اٹھائے, اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دی. وقت صبر و تحمل سے گزارا. کچھ عرصے بعد رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا. خاوند کا انتقال ہو چکا تھا, دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا تھا. بچے کو اٹھایا اور یہ چل پڑی. راستہ کچھ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا. جب یہ جنگل کے راستے پہ چڑھی تو کیا دیکھا, دور سے ایک بھیڑیا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. چند لمحے سے اندازہ ہو گیا رخ میری طرف ہے. یہ ڈری اور پریشان ہو کے دوڑنے لگی. بچہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا. اتنے میں بھیڑیے نے تیزی کے ساتھ لپک کے بچے کو منہ میں پکڑا اور سیدھا نکل گیا. اب ماں اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کو موت کے منہ کا نوالا بنتا ہوا دیکھ رہی ہے, تڑپ گئی.
اللہ سے التجا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو موت کے منہ سے بچا لینا، میرے بیٹے کو میرے گود میں لوٹا دینا۔ زار و قطار روتے ہوئے رب کو پکار رہی۔ اللہ کی شان، وہ بھیڑیا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا کہ سامنے سے ایک درخت سے نوجوان نے چھلانگ لگائی۔ جب انسان کو بھیڑی نے اچانک سامنے پایا تو تیزی میں جب اس نے راستہ بدلنے کے لیے پلٹا، بچہ منہ سے چھوٹ کے گر گیا، بھیڑیا آگے نکل گیا۔ یہ نوجوان آگے بڑھ کے بچے کو اٹھاتا ہے، قدم پلٹ کے ماں کے پاس آتا ہے، بچے کو ماں کی گود میں دے کے جانے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹا اپنا نام تو بتا دے، تو انسان نہیں، میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں واقعی میں انسان نہیں، رحمت کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے انسانی شکل دے کے بھیجا ہے۔ ایک دن تو اپنے گھر میں راحت سکون کے لمحات میں تھی، تو نے اپنے منہ کے نوالے اٹھا کے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اللہ نے تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کرتے ہوئے موت کے منہ کا نوالا تیرے ہاتھوں میں لوٹا دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، راحت میں یاد کرو گے تو زحمت میں یاد کروں گا۔ آج جب ہمارے پہ راحت سکون کے لمحات ہوتے ہیں، سب سے پہلے رب کو بھول جاتے ہیں۔ جی کیا کریں، گاہک زیادہ ہے، ٹائم نہیں ملتا مسجد میں جائیں، سب سے پہلے رب کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا خیال نہیں کہ گاہک بھیجنے والا کون ہے، وہ تو دکان پہ چڑھتے چڑھتے کو بھی اتار دے گا۔ پھر ہم کہیں گے جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، سامنے والے نے کچھ دبا دیا ہے، میرا گاہک پیڑوں پہ چڑھتا ہے اور واپس اتر کے چلا جاتا ہے، اس نے کچھ نہیں دبایا۔ میں اگر رب کو یاد رکھوں گا راحت کے لمحات میں، تو اللہ زحمت کے لمحات میں مجھے یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے اگر معصیت میں یاد کرے گا تو مصیبت میں یاد کروں گا۔ معصیت کے لمحات ہیں، تو گناہ پہ قادر ہے، لیکن میری یاد آئی، میرے خوف کی وجہ سے تو نے گناہوں سے قدم ہٹا لیے۔ فرمائے کل کو مصیبت میں پھنسے گا تو تجھے مصیبت سے بچا لوں گا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 دوست غار میں پہنچے، چٹان آئی غار کے منہ کو بند کر گئی، ایسے پیک ہو گئی کہ نہ ہوا کا جھونکا داخل ہوتا ہے نہ سورج کی کرن۔ تینوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی میں ہماری قبر بن گئی۔ تینوں اس غار میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ایک کے دل میں بات آئی، بھائی اپنے اپنے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں، کوئی ایک عمل اللہ کے رضا کے لیے اگر ہم نے کیا ہو، اس عمل کو پیش کر کے رب کو پکارتے ہیں، شاید اللہ اس اخلاص بھرے عمل کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ تینوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا۔ ایک نے دعا کا آغاز کیا، تینوں سوچ رہے، ایک کو اپنا ایک عمل یاد آ گیا، دعا کرنے لگا، اللہ میری ایک بڑھیا ماں تھی، میں محنت مزدوری کرتا تھا، شام کو گھر آتا، بچوں کی طرف لوٹتا، دودھ کا پیالہ گرم کر کے ماں کی چارپی کے پاس لے آتا، جب ماں دودھ نوش کر لیتی میں واپس بچوں کی طرف لوٹ جاتا۔ حسب معمول ایک رات آیا، میری ماں وقت سے پہلے نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، میں نے ماں کو جگا کر تکلیف دینا برداشت نہ کیا، خود تکلیف برداشت کرتے ہوئے انتظار میں کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، ماں نہ جاگی، اکثر حصہ گزرا، ماں نہ جاگی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں، ماں آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، جب ماں نے نوش کیا تو میں اپنے بچوں کی طرف لوٹ گیا۔ اللہ اگر یہ ماں کی خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اس پریشانی کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے، سورج کی کرن داخل ہونے لگی، ہوا کا جھونکا آنے لگا، نکلنے کا راستہ نہیں لیکن زندگی کی امید پیدا ہو گئی۔ معلوم ہوا پہلا اصول کامیابی کا، ماں باپ کی خدمت یہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، جی میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، ہر معاملے میں رکاوٹ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹوں کا شکار ہوں۔ فرمائے ماں باپ کی خدمت تمہاری زندگی کے راستوں سے چٹان جیسی رکاوٹیں ہٹا دے گا۔ ہاں اس لیے ماں باپ سے دعائیں لیں، دعائیں نہیں لے سکتے کم از کم بد دعا نہ لیں۔
یہ یاد رکھنا۔ تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، میں اسی خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، 7 سال کا عرصہ ہے، مجھے وجہ معلوم نہیں، میں ویسے کھڑا تھا۔ ایک بوڑھی اماں آ رہی ہے، مجھے اندازہ ہوگا کہ رخ میری طرف ہے، کوئی بات کرنی ہوگی، پہنچ گئی۔ بات کرنے سے پہلے بوڑھی ماں کا دل بھرا، رو پڑی۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، بتاؤ تو صحیح۔ تھوڑا حوصلہ دیا 2-3 جملوں میں، تو روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا میرے اولاد مجھے کتیا کے پکارتی ہے۔ بوڑھی ماں تھی، روکتی اور ٹوکتی ہوگی، اولاد کہتے ہیں یہ بھونکتی رہتی ہے۔ آپ بتائیں اس بوڑھی ماں کے سینے میں موجود دل کیسے دھڑکتا ہوگا، عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے نسلوں کو نیک ماحول میں جوڑ دیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، دعائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اولاد کی اپنی بھول ہے کہ ماں باپ بھول جاتے ہیں، ماں باپ بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتے ہیں۔ کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی، ایک اللہ کی ہستی ہے، ایک اماں کی ہستی ہے۔ حدیث قدسی ہے، ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے یاد کرے گا یاد کروں گا، بھلا دے گا تب بھی تجھے یاد کروں گا۔ یہی تو وجہ ہے سارا دن اللہ کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں، لیکن وہ رب رات کو مجھے بھوکا نہیں سلاتا، کسی کافر کو رب رات کو بھوکا نہیں سلاتا۔ فرمایا بھلا دے گا لیکن میں تجھے نہیں بھلاؤں گا۔ یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی ہے۔ ایک ماں باپ کے ہاں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اسے پڑھایا، ماشاءاللہ پڑھ گیا، باصلاحیت بنا، باہنر بنا۔ اللہ کی شان، ماں باپ کے قدم کو کے آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رونتا ہوا من پسند کی شادی کر گیا۔ من پسند کی شادی کیا کہ کاغذات بنوائے، بیوی کو لیا، سعودیہ نکل گیا۔ اس دور میں 2-4 سال نہیں، باصلاحیت تھا، پڑھا لکھا تھا، وہاں کاروبار کا سلسلہ چلا، خوب جمع، اسی میں مگن ہو گیا۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک مرتبہ بھی واپس آ کے ماں باپ کی خیر و خبر نہیں لی کہ ان کا اور کوئی سہارا نہیں، میں ہی تھا، میں بھی وہاں سے دور چلا گیا۔ اللہ کی شان، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے اپنے آگے کسی اللہ والے پہ نظر پڑ گئی، عالم دین ہیں، اللہ والے ہیں۔ اس کے دل میں بات آئی، طواف مکمل ہوتے تڑپ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں، اللہ نے کوئی اور در بنایا ہی نہیں، بس جیسے کیسے عمل پورا کر کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ والوں نے کچھ دیر توقف کے بعد ایک حدیث مبارکہ ان کے سامنے آئی، اس کی روشنی میں جواب ہے، کسی کا دل توڑ کے آیا ہے، لگتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ آج ہم وہاں پہنچ کے تو خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ رکھا ہوتا ہے، جبکہ محبوب فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ بیٹا کسی کا دل توڑ کے آیا ہے، نوجوان کو اپنے ماضی کی کہانی یاد آ گئی، کسی کا دل کیا، بوڑھے ماں باپ کے دل توڑ کے بیٹھا، ذہن بنائے، کاغذات بنوانے شروع کی، ویزا لیا، آیا پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی بستی کے سٹاپ پہ پہنچا۔ 25 سال میں نقشے بدل چکے تھے، اسے نہیں اندازہ ماں باپ کو کس 4 دیواریں میں چھوڑ کے گیا تھا۔ سٹاپ پہ انتظار کرنے لگا، بستی سے کہ نوجوان آ رہا ہے، آگے بڑھا، نوجوان بستی کا رہنے والا، ہاں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، کیا تو بتا سکتا ہے؟ یہاں ایک ماں باپ تھے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، من پسند کی شادی کر کے اور ویزا لیا اور باہر چلا گیا، ایک دفعہ بھی واپس دوبارہ ان کی خیر و خبر لینے نہیں آیا۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا، اتنا عرصہ گزرا، ایک دفعہ بھی واپس نہیں آیا۔ 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ماں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، محلے میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو بھیج دیتے ہیں۔ میری اماں بھی اکثر مجھے کوئی نہ کوئی چیز دے کے بھیجتی ہے، بیٹا جاؤ بڑی اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا۔ جب میں اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، بڑی اماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، میں کان لگا کے سنتا ہوں، آج بھی وہ اپنے اسی بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔
نوجوان نے چیخ ماری، کہا وہ بدبخت میں ہوں۔ معلومات لے کے آگے بڑھا، چار دیواری پہ دروازے پہ پہنچا، قدم رکھ گئے، ماں تو قریب نہیں آنے دے گی، ماں تو جواب ہی نہیں دے گی۔ بہرحال تفصیل اپنی جگہ پہ، اس سے کیا معلوم تھا کہ ماں کن صفات کے مجموعے کا نام ہے؟ چار چیزیں جمع ہو جائیں اس سے ماں بنتی ہے، یاد رکھنا: محبت، اخلاص، ایثار اور صبر۔ اخلاص کے ساتھ اولاد سے محبت کرتی ہے، بے لوث، بے غرض۔ ایثار سے کام لیتی ہے، پہلے کھلائے گی پھر کھائے گی، پہلے پلائے گی پھر پیے گی۔ اور جب وہ اولاد جوان ہو جائے، اپنے ماں کے مقابلے میں آ جائے، پھر وہی ماں بیچاری صبر کرتی ہے۔ محبت، اخلاص، صبر اور ایثار، یہ چار صفات جمع ہو جائیں، اس سے ماں جنم لیتی ہے۔ سوچتا رہا، خیر ہمت کر کے آگے بڑھا، دیکھا ماں چارپائی پہ پڑی ہے، لاغر حالت میں، قریب گیا، اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا۔ آواز سننی تھی، اس لاغر جسم میں زندگی کی لہر دوڑی، جھٹکے سے وہ جسم اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگی بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائی کی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، تجھے دیکھ تو نہیں سکتی مگر تجھے سن رہی ہوں۔ اور پھر ایک کپ کپاتا ہوا نحیف سا ہاتھ آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی میں بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہی وہ جسم جھٹکے سے گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ اولاد کی بھول ہے کہ ماں باپ بھلا دیتے ہیں۔ تو نوجوان نے جب ماں باپ کی خدمت کو پیش کیا، چٹان ہل گئی۔ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک جا چکے ہیں تو انہیں صبح شام دعائیں دیں۔ وہ میرے اور آپ کی دعاؤں کے اب محتاج ہیں، جس زندگی میں ان کا محتاج ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ زندگی میں اس شخص سے میری ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، قادر مطلق ہے، عالم کل ہے، مختار کل ہے۔ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، فلاں علاقے کی فلاں بستی میں چلے جانا، وہاں کے بازار میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا گوشت بیچ رہا ہوگا، وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خودی زندگی میں جنت کے ساتھی کا دیدار کر لوں گا، زاد راہ باندھا چل پڑے اس علاقے سے بستی میں گھوم رہے ہیں، دیکھا کہ چھوٹا سا بازار ہے، چند دکانوں پہ مشتمل، نظر ڈالی تو اس درمیان میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے گوشت بیچ رہا ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا یہی میرے جنت کا ساتھی ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو گئے، دیکھو تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے کہ اتنا عروج اسے ملا۔ جب دیکھنے لگے تو تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ عام سا نوجوان تھا، کسی سے سختی سے بات کرتا ہے، کسی سے تلخی سے بات کرتا ہے، گوشت بیچتا رہا، آخر میں تھوڑا سا گوشت صاف کر کے کپڑے میں باندھا، پھٹا بند کیا، گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے، دروازے پہ پہنچے، کہا نوجوان تیرا مہمان رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان آپ کو پہچان تو نہ سکا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے گھر لے آیا۔ آپ چاہتے تھے رات گھر میں گزاروں تاکہ کوئی وجہ معلوم ہو سکے، کوئی عمل معلوم کر سکوں۔ صحن کے ایک طرف چارپائی پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، گوشت لے کے بچوں کی طرف لوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا صحن کے دوسری کنارے پہ ایک چارپائی میں بڑھیا ماں لیٹی ہے، جان گئے اس نوجوان کی والدہ ہوگی۔ کچھ دیر بعد نوجوان کھانا تیار کر کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ سے سہارا دے کے بوڑھی ماں کو بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے ماں کو کھلانے لگا۔ ماں نے سیر ہو کے کھانا کھائے تو ہاتھ اٹھے، دعا مانگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے متوجہ ہوئے، اس بوڑھی ماں نے دو دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی، اللہ تو مجھے زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا۔ دوسری دعا یہ تھی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ یہ سننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، اماں مبارک کو تیری دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ تب معلوم ہوا کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جس نے اس نوجوان کو اتنا عروج عطا کر دیا ہے۔ تو ماں باپ سے دعائیں لیں، گھر سے جائیں دعائیں لے کے جائیں۔ اگر دنیا سے جا چکے ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹا دے گا اگر دعائیں لے کے گیا ہوں یا دے کے گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹی اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو
چٹیل میدانوں میں چھوڑا، ملک شام چلے گئے۔ ایک عرصے بعد خواب دیکھا، رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ اٹھے، آپ نے 80 اونٹ بیٹی کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ اگلی رات پھر خواب آتا ہے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو، پھر 80 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آئے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ اب حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے، مکہ کی بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا والد ہیں، ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑی کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔ میرا تخیل اماں ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی۔ یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ اماں ہاجرہ بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے باپ کے ساتھ رخصت کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا، دعائیں لے کے گیا تھا۔ ہم گھر سے بد دعائیں لے کے نکلتے ہیں۔ بوڑھی ماں ہے، ناشتے میں تاخیر ہو گئی، ہم ناشتہ چھوڑ کے بڑبڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور تو آڑت پہ جا کے دوستوں کے ساتھ گرم گرم ناشتہ کر لے گا، لیکن وہ بوڑھی ماں شام تک بے قرار رہے گی۔ بوڑھا باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ چہرہ اتر گیا۔ وہ کہتی ہے بیٹا بھوکا چلا گیا ہے، نہیں معلوم کہ اس نے تو وہاں حلوہ پوڑیاں اڑا رکھی۔ جب تک بیٹا شام کو گھر نہیں لوٹتا ماں کو سکون نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ موسیٰ بے قرار ہے، فوج آئیں گی، قتل کر جائیں گی۔ رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے الہام کیا، پریشان نہ ہونا، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ مختصر یہ، موسیٰ نے بچے کو صندوق میں بند کیا، دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی، دریا کے کنارے پہ رکھا، خود پانی میں اتری، صندوق کو پانی کے سطح پہ لایا گیا۔ اب ماں اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا۔ لکنت کے باوجود اللہ نے کلیم اللہ بنایا تو حضرت موسیٰ کو بنایا۔ حضرت ہارون بڑے فصیح اللسان تھے، حالانکہ دعا لے کے گئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد بنو اسد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کی بستی کا سفر کرتی ہیں، بچے گود میں لیں گی، پالیں گے، وہ معاوضہ ملے گا۔ اللہ کی شان 10 میں سے ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا، 9 آگے نکلی، انتظار کرا، پہنچ گئی، پھر سواری نے ساتھ نہ دیا۔ اب 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو حلیمہ کو، ہمارے بھی راستہ مارے گی، جلدی مکہ کے بستی میں جاؤ، مالدار بچوں کو گود میں لے لو، یا کم از کم جس کا باپ موجود ہو، یتیم نہ ہو، اسے اٹھا لو، کچھ نہ کچھ تو معاوضہ ملے گا۔ 9 کی 9 پہنچی مکہ کے بستی میں، ایک ایک دروازے پہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہم محبوب پیغمبر کے در پہ بھی گئیں، لیکن اللہ کے 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے در سے 9 کے 9 کو محروم لوٹا دیا تھا۔ بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے نکل رہی ہے، اتنی تاخیر سے حلیمہ پہنچی۔ اب حلیمہ جب مکہ کے بستی میں داخل ہوئے، ایک ایک دروازے پہ جائے، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں۔ کسی نے کہا بی بی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے، اللہ کی شان ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ حلیمہ پہنچی آمنہ کے دروازے پہ، بچہ ہے؟ ہاں ہے۔ باپ ہے؟ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا باپ نہیں، بچہ یتیم ہے۔ اب کوئی اور بچہ بستی میں تھا نہیں کہ کسی کا اور احتمال آتا، کیونکہ حلیمہ حلم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں حلم نے جنم لیا تھا، صبر تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے۔ رب کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ اس کا انتخاب محبوب کی تربیت کے لیے کر چکا تھا۔ اب رب نہیں چاہتا تھا کہ جب حلیمہ کو پتہ چلے گا میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا احتمال ذہن میں نہ آ جائے، اس لیے حلیمہ تاخیر سے پہنچی، مکہ میں کوئی بچہ نہیں۔ اب پہنچ گئی محبوب کے در پہ، آمنہ بچہ ہے؟ ہاں ہے۔ باپ ہے؟ نہیں۔ اب کسی اور کا احتمال تھا نہیں، تو حلیمہ کہنے لگی اچھا آمنہ دکھاؤ تو صحیح۔ بی بی آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، محبوب چارپے پہ لیٹے، چہرے پہ سفید کپڑا، آگے بڑھ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اللہ کی شان محبوب پیغمبر نے سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھا، دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا، حلیمہ دل دے بیٹھی۔ ساتھ کھڑے خاون سے کہنے لگی
مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹیں یہ تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ خاوند نے کیا کہا؟ حلیمہ اٹھا لو، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک اور بات پلے باندھ لینا، 9 کی 9 محروم لوٹی، اس لیے کہ ان کی نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے زیادہ ملے زیادہ ملے۔ اللہ نے 2 جہانوں کی برکت سے محروم لوٹا دیا۔ حلیمہ اور زمیندار ہیں، نظر کثرت پہ نہ رکھنا، نظر برکت پہ رکھنا۔ اگر نظر کثرت پہ رہی، حرام در حرام کا مرتکب ہو کے 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ آج میرے اور آپ کے بازاروں میں سودی کاروبار ہوتا ہے، یقیناً برکت لینے کثرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ رشوت لیتا ہوں کثرت کے لیے، ناپ تول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے، دھوکہ کثرت کے لیے، حق دبانا کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی بہن کے وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے، صرف کثرت کے لیے۔ تقسیم کر دوں گا تو جائیداد کم پڑ جائے گی۔ فرمائے نظر کثرت پہ رہی، حرام کے مرتکب ہو کے 2 جہانوں کے برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حلیمہ نے اٹھا لیا، حلیمہ نے اٹھا لیا واقعہ اپنی جگہ پہ کہ حلیمہ کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ بہرحال حلیمہ لے کے جا رہی ہوں، بی بی آمنہ پیچھے پیچھے۔ ابھی وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ماں سے ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ آمنہ اپنے بچے لختی جگر کو ڈھیروں دعائیں دے رہی ہے، اور بی بی آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لختی جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا۔ آمنہ کو کیا پتا تھا، لیکن دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ تو ماں باپ کی خدمت چٹان جیسے رکاوٹوں کو ہٹا دیتی۔ اتنے میں دوسرے ساتھی کو اپنے ایک عمل یاد آیا۔ یا اللہ میں محنت مزدوری کرتا تھا، ایک ملازم بغیر بتلائے تنخواہ لی، معاوضے لیے بغیر اچانک چلا گیا۔ اس کی انتظار میں رہا، لوٹ کے نہ آیا، تلاش کرتا رہا، نہ پا سکا۔ اس کی مزدوری ایک طرف رکھ دی۔ اتنا وقت گزرا کہ خطرہ لائق ہونے لگا اپنی ضرورت میں استعمال نہ کر بیٹھوں۔ میں نے ایک تدبیر بنائی، اسے بکری خریدی، پالتا رہا، سنبھالتا رہا، بچے دیے، اسے سنبھالتا رہا۔ اتنا طویل عرصہ گزرا کہ ایک بکریوں کا گریوڑ تیار ہو گیا۔ طویل عرصے بعد وہ مزدور آ گیا۔ جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تیرے انتظار میں تھا، تیرے تلاش میں تھا۔ کہا جو مزدوری بنتی ہے دے دو۔ اللہ اگر تیری رضا کے خاطر میں اسے لے کے بکریوں کے ریوڑ کے پاس کیا، میں نے کہا یہ ریوڑ تیری مزدوری ہے، لے جا۔ وہ رو پڑا، میرے عزت نفس کو کیوں مجروح کرتے ہو، میری بے عزتی کیوں کرتے ہو، میرے پہ استہزاء کیوں کرتے ہو، میں چند ٹکوں کے بدلے میں مزدوری کرتا ہوں، جو حق بنتا ہے مجھے دے دو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے پورا بکریوں کا ریوڑ اسے مزدوری میں دے کے رخصت کیا، تو اس عمل کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دینا۔ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل ہونے تھی، چٹان تھوڑی سی اور ہل گئی۔ نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن زندگی کی امید بڑھ گئی۔ معلوم ہوا امانت اور صداقت، امانت اور صداقت یہ میرے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے معاملات میں امانت اور صداقت کو بنیاد بنائیں، جو انبیاء کی صفات ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ محبوب کہتے ہیں میرا امت کا وہ تاجر جو امانت و صداقت کی بنیاد پہ تجارت کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے۔ یاد رکھنا، خانقاہ میں لے کے جائیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ تیسرے نے دعا شروع کی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا چچا زاد ہے، امام زاد ہے، کزن ہے، کزن ہے، کزن ہے۔ انگریز نے ایسا جملہ دیا ہے کہ اس کے آڑ میں پتہ نہیں کتنے گناہوں نے جنم لے لیا۔ کون ہے جی کزن ہے، کون ہے جی کزن، کوئی پتہ نہیں کون ہے، کزن ہے۔ ہاں جب رشتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، مامو زاد ہے، چچا زاد ہے، آنکھوں میں حیا ہوتی تھی۔ یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، انتہائی حسین و جمیل، لیکن پاکیزہ پاک دامن تھی۔ میں اسے میری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔
ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی، کہیں انتظام نہ ہوا، بامر مجبوری میرے پاس آئی، اپنے مجبوری کا ذکر کیا، میں نے دینے کا وعدہ کیا لیکن اس رقم کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا، معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ میں گوئے کی رقم دینے کے بعد گناہ کی ارادے سے آگے بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ کے کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، نوجوان رب سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا۔ اللہ جب تیرا ذکر آیا میرے پہ خوف طاری ہو گیا، میں معصیت اور گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود میں نے قدموں کو ہٹا لیا، اپنے دامن میں بچایا، اس کے دامن کو بچا لیا۔ یا اللہ اگر یہ تیری رضا تیری خوف کی وجہ سے کیا ہے، اس عمل کو قبول کرتے ہو مصیبت کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے پوری چٹان غار سے ہٹ جاتی ہے، پوری چٹان ہٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ دوائی کی نسبت پرہیز زیادہ اثر رکھتا ہے۔ پہلے 2 پوائنٹ دوائی کے تھے، یہ پرہیز کا پوائنٹ تھا۔ تو ان 3 اصولوں کو کم از کم سالک کی زندگی میں ہونا ضروری۔ معاملات امانت و صداقت کے بنیاد پر، ماں باپ کی خدمت اخلاص اور محبت کے بنیاد پر، اور گناہوں سے حفاظت اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ آج کا نوجوان کہتے ہیں جی وظیفے کرتا ہوں، گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھنا گناہوں سے بچنے کے لیے وظائف کام نہیں دیں گے۔ بعد دفعہ مریض اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ دوائی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی پوچھا گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد، آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا ہے تو دل میں خوف خدا کو پیدا کر لو۔ یہ بنیاد ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اگر دل میں رب کا خوف نہیں، کوئی وظیفہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دل میں خوف خدا، مراقبہ کریں، موت کا مراقبہ کریں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے معصیت میں یاد کرے گا، مصیبت میں یاد کروں گا۔ اللہ نے راستے کھول دیے، چٹان ہٹ گئی۔ آخری مفہوم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اگر تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے مجھے یاد کرے گا، میں مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کئی جگہ پہ میں نے ذکر کیا ہے لیکن یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا۔ یہ میرے آپ کی ماں ہے تو ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی ماں کام میں مصروف ہوتی ہیں تو ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پائے، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کی شان، آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کے آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ جب بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا، ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ اس نے اس وقت آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا۔ ماں کی ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا۔ بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی چلی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ نوجوان جوانی میں بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے تک ماں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنے نوجوان بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعد وہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے، مریض کو یقین ہو جاتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی میرے بیماری سے بچنا مشکل۔ بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرح بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ جب بوڑھی ماں نے اپنے بیمار بیٹے کی زبان سے آرزو کا لفظ سنا تو تڑپ گئی۔ بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے، بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں تڑپی پہنچی حضرت کی خدمت میں، میرے بیٹا اسی کشمکش میں ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے، جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔
اللہ کے شان حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کا جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، یہ اصرار نہ کر سکی۔ ہمارے آپ کی پیری مریدی تو نہیں تھی، ہمارے ملتان پنجاب کے ایریے میں جو ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں پیری مریدی کا معیار کیا ہے ہمارے اس علاقے میں؟ تعویذ چلا تو پیر بھی پکا، مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ۔ یہ معیار پیری مریدی، جبکہ پیر رہبر کو کہتے ہیں۔ عملیات پہ بات آئے تو ہندو عیسائی میرے اور آپ سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو خانقاہ میں آنے کے باوجود ہمیں نہیں پتا پیری مریدی کہاں کس کو جاتا۔ پیر رہبر ہوتا ہے، دین کا راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ بتلانے والا، اس پہ چلانے والا۔ آج کئی اذہان ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں پیر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ باقی پیر کہاں سے آ گئے؟ بالکل صحیح ہے، اصل رہبر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، لیکن یہ باقی پیر آپ صبح کو یاد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس محبوب کے بتلائے ہوئے راستے مجھے کیسے یاد رہیں گے؟ جاؤ گے اپنے منزل کو پالو گے، بھولا ہوا راستہ بتلایا جاتا ہے۔ خیر اس نے اصرار نہ کر سکی، قدم پلٹ کے جانے لگی۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جس نے پوری زندگی رب کے در پہ جھک کے رب کو پکارا ہی نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں واپس پلٹی، قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر بند آنکھوں کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں۔ سوچنے لگی بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں کو برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری۔ ندامت کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری۔ ماں دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، اسے کہوں تو کیا کہوں، اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں۔ اللہ کی شان اسی کشمکش میں نوجوان نے دوبارہ آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا، اماں میرے پھر آپ ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے پاؤں میں رسی باندھ کے بستے کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستے والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر یہ چند ہی لمحے بعد اللہ کی شان نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹی کی روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مار کے کہتی ہے، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے، یہ سننا تھا۔ حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا ہاں جب تو بیٹی کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا، تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ یہ ہے اللہ کی ذکر کی حقیقت۔
اس انداز سے جب ہمارا یاد کرنے والے بن جائیں گے کہ معاملات میں امانت و صداقت، ماں باپ کی خدمت، گناہوں سے حفاظت اور اس کے ساتھ اپنے معاملات و تسبیحات کی پابندی، یقیناً میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ آج کا نوجوان کہتے ہیں جی ذکر بہت کرتا ہوں لیکن دل میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی لطف نہیں آتا۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا، بھائی عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو، بس اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ذکر کثرت سے کرتا ہوں، دل میں کوئی اثرات محسوس نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، دل کی مثال، ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، دل کی مثال ایک کمرے کے مانند ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں آپ نے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کمرے میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہو رہی جبکہ وہ کولنگ صحیح کر رہا ہے۔ آپ کسی سے کہو گے یار دیکھو کمرے میں کوئی سکون نہیں، ٹھنڈک نہیں، تو وہ دیکھتے ہی کہے گا یار تو ساری کھڑکیاں کھلی ہیں، کمرے کی کھڑکیاں کھلی، دروازہ کھلا، پھر کیسے ٹھنڈک ہوگی، کیسے حرارت اور گرمی پیدا ہوگی سردیوں میں؟ پہلے یہ کھڑکیاں بند کر، پھر چند منٹ بھی ایسی چلے گا تیرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے دل کے کمرے میں 3 بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں جو کھلی رہتی ہیں، آنکھ کی کھڑکی، زبان کی کھڑکی، کان کی کھڑکی۔ اب اگر میں ذکر کثرت سے بھی کروں لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں جس سے گرم ہواؤں کے تھپیڑے داخل ہوتے ہیں، مجھے دل میں کیسے سکون اور کیا ٹھنڈک نصیب ہوگی؟ پہلے کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی، پھر گھنٹوں نہیں چند منٹ بھی ذکر کریں گے، میرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ سالک کو ان کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا، پھر وہ اللہ کے نام کے اثرات اور برکات محسوس کرے گا۔ تو آئیں آج سے یہ ذہن بنا کے جائیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے معاملات کی پابندی کرنی ہے، مرکز سے رابطہ رکھنا ہے، مجھے ذکر کی صورت میں خاص طور پہ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک میں اپنی سوچ نہیں بناؤں گا میں عمل نہیں کر سکتا۔ ہم سوچ بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، پھر کر جائیں گے، اور پھر ایسی جگہ پہ ہیں۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ صاحب جیسے شخصیات کا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، حضرت شاہ صاحب کے ہاں حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ 15 دن قیام فرماتے تھے، اور سرحد کے اور پنجاب کے سرحد کے دور دراز کے علماء سارے وہاں جمع ہوتے تھے۔ کیا منظر ہوگا! اور توجہ اتنی تیز تھی، مجھے ایک عالم نے بتایا کہ جب علماء کو مراقبہ کرواتے تھے کنڈی لگوا دیتے تھے، کوئی غیر عالم اندر نہ آئے، توجہ دیتے تھے کہ علماء تڑپ اٹھتے تھے۔ کہ ایک دن کسی نے دیکھا تو حضرت مراقبے کی حالت میں خط کا جواب لکھ رہے ہیں، توجہ بھی دے رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسی مضبوط توجہ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کی توجہ اتنی سخت ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رزق حلال کے اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس کے بھی حضرت شاہ صاحب گواہ ہیں، وہ بات کریں گے، کل کا دن حضرت شاہ صاحب کا ہے۔ پوری زندگی صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بازار کی کوئی چیز نہیں کھائی۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، یوں لگتا ہے پتہ نہیں کس صدیوں کے بزرگ گزرے ہیں۔ بازار کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، حتیٰ کہ ذبیحہ بھی گھر میں کرواتے تھے، کھڑے ہو کے تکبیر کہلوا کے۔ کوئی فروٹ لے آتا تو تحقیق کرتے، پھولوں پہ بکا ہے باغ یا پھل پہ بکا ہے۔ بازار کی چیز زندگی بھر استعمال نہیں۔ اور حضرات گواہ ہیں، اکوڑا خٹک میں، حقانیہ میں، وہاں کے کئی حضرات اس وقت موجود ہیں۔ آپ دال اور دیسی گھی اور یہ آٹا یہ اپنی چیزیں ساتھ لے کے سفر کرتے تھے، کوئی دعوت کا کہتا تھا، آپ پوچھتے کیا پکاؤ گے؟ اس وقت مرغی کا نام بڑا مبارک نام ہوتا تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا مرغی، تو آپ کہتے 3 دن بعد آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ وہ 3 دن مرغی کو پنجرے میں بند رکھتے، اسے صاف خوراک دیتے تاکہ کراہیت ختم ہو جائے، پھر وہ ذبح کر کے حضرت کی دعوت ہوتی۔ اگر کچھ نہیں ہے تو دال دے دیتے، کوئی یہ دال پکا لو، میں آپ کی دعوت آ کے کھا لوں گا۔ بہرحال یہ تو ہمارے لیے تو کہنے کے لیے رہ گئی ہیں، باقی عمل کرنا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان حضرات کے کیا کیفیات تھیں، کیسے عمل کیا۔ دوستو ہم ایسے شخصیت کی جگہ پہ آئے ہیں، اور یہ شاید یہ واقعہ شاہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے، اور میں نے خود حضرت عبدالرحمن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو غلام حبیب صاحب کے بڑے بیٹے تھے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا
کہ ہمارے یہاں آتے تھے تو میری والدہ ہی ان کا کھانا بناتی تھی. وہ وضو کر کے ہر چیز گوندنا، ہر چیز پکانا، کرنا کرانا انہیں پتہ تھا. کہ ایک دن کھانا رکھا تو حضرت نے وہ روٹیاں نکال دی، یہ ہٹا دو، لے جاؤ کھانا، میں نہیں کھاتا. کہتے میں پریشان ہوں. قاسمی صاحب نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ بنا. کہ میں گھر آیا، والدہ سے پوچھا، والدہ نے پوچھا کہ حضرت کا کھانا کس نے بنایا؟ جی میں نے بنایا. روٹیاں کس نے بنائی؟ اور روٹیاں وہ پڑوسن نے بنائی. وہ ہر دفعہ مجھے کہتی تھی مجھے خدمت کا موقع دو، اسے بلاؤ. اسے بلایا کہ تیرا وضو تھا؟ کہ نہیں میں تو وضو کرنا بھول گئی تھی. پھر یہ کیفیات تھی. اندر کا شیشہ اتنا صاف ہو جاتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. تو ہم ایسے مرکز میں جمع ہیں، تو اس لیے ہم یہاں سے کچھ لے کے جانے کا عزم کریں اور اس لمحات کو قیمتی بنا کے جائیں. اس کو لہو و لعب میں نہ گزاریں. بارہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی یاد نصیب فرما دے، ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ٹائم ترتیب حسب معمول 3-4 مہینے پہلے سے طے تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم ہو سکا. وہ اچانک ہمارے اجتماع سے ایک دن پہلے وہ باہر ملک کے سفر پہ چلے گئے. جب ایک دن پہلے پتہ چلا تو پھر ظاہر پھر وہ امتحان میرے لیے بننا تھا، باقی اور حضرات کو پھر موقع پہ ٹائم بنانا تو مشکل ہو جاتا ہے. حضرت خاکوانی صاحب بیچارہ وہ خود بیمار، اور ان کا اپنا اجتماع. حضرت شاہ صاحب کو ہم نے جمعے کے لیے پابند کیا ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس نشست میں ان کا بیان نہیں رکھا. تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمارے اس کلمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ آرام کریں گے تاکہ صبح وقت پہ اٹھ سکیں. ہاں تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں. حضرت مراقبہ آپ فرما دیں. مراقبہ حضرت شاہ صاحب فرمائیں گے، حضرت صدیق رحمۃ اللہ کی نسبت ہے، لیکن آپ مراقب ہو جائیں. یہ بچہ ایک نظم بڑھے گا انشاءاللہ. مراقبے کی ترتیب حضرت شاہ صاحب ہی وہ توجہ دیں گے، مراقبہ کریں گے. مراقبے کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. لائٹیں آپ اپنا کام کرو نا، کیا معاملہ ہے. جی سارے مراقب ہو جائیں. ایک مختصر سے کلام پڑھا جائے گا، آپ نے مراقبے کی کیفیت میں ہی اس کو سننا ہے. حضرت انشاءاللہ توجہ دیں گے، اور یہ بہت قیمتی لمحات ہیں. دائیں بائیں نہ دیکھیں. تو مراقبے کا کہا جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، شاید